بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی، بگ بینگ کیا ہے، سائنس دانوں کے نظریات، انسانی مشاہدہ، بگ بینگ سے پہلے کیا تھا، اسلام کیا کہتا ہے، کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اس سوال نے انسان کو صدیوں سے تجسس میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اگر ہم سائنس سے اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں تو سائنس ہمیں ایک تھیوری پیش کرتی ہے جس کا نام ہے بگ بینگ تھیوری۔ بگ کا مطلب ہے بڑا اور بینگ کا مطلب ہے دھماکہ، یعنی ایک عظیم دھماکہ۔ بگ بینگ ایک نظریہ ہے جس کے مطابق تقریباً 14 ارب سال پہلے ایک دھماکہ ہوا جس سے ہماری کائنات وجود میں آئی۔ مختلف کہکشائیں، سیارے، ستارے، زمین، آسمان وجود میں آئے۔ سائنس دانوں کے مطابق اس دھماکے سے کائنات کو عدم سے وجود میں لایا گیا، جو کہ پہلے ایک نقطے میں بند تھی۔ یہ دھماکہ بہت شدید اور توانائی سے بھرپور تھا، جس کے نتیجے میں کائنات پھیلتی چلی گئی۔ 1688 میں مشہور سائنسدان آئزک نیوٹن نے کائنات کا تصور پیش کیا کہ کائنات جامد اور غیر متغیر ہے، یعنی وجود میں آنے کے بعد نہ تو حرکت کر رہی ہے اور نہ تبدیل ہو رہی ہے۔ لیکن 1929 میں ایڈون ہبل نے پہلی بار یہ تھیوری پیش کی کہ کائنات نہ تو جامد ہے اور نہ غیر متغیر، بلکہ یہ تو مسلسل پھیل رہی ہے۔ اسی تحقیق نے بگ بینگ تھیوری کو جنم دیا۔ پھر 1965 میں دو امریکن سائنسدانوں ارنو پینزیاس اور رابرٹ ولسن نے کاسمک بیک گراؤنڈ شعاعیں دریافت کی، جس کے مطابق کائنات کا آغاز ایک اکائی سے ہوا اور اس کا نام مائنوٹ کاسمک ایگ رکھا گیا، جو اپنے اندر بے پناہ توانائی رکھتا تھا اور اچانک پھٹا، جس سے کائنات کا وجود ہوا۔ اگر ہم انسانی مشاہدے کی بات کریں تو جب دنیا میں کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جو کچھ دھماکے کی زد میں آتا ہے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہمیں کوئی کہے کہ کسی جگہ دھماکہ ہوا اور فیکٹریاں اور باغات وجود میں آ گئے تو اب کہنے والے کو پاگل قرار دیں گے۔ لیکن اگر حقیقت میں ایسا ہی ہو تو یقیناً اب سوچیں گے کہ یہ ایک منفرد دھماکہ ہے اور اس کے پیچھے کسی ہستی کا ہاتھ ہے۔ اس کا جواب ہمیں قرآن دیتا ہے۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا۔ انسان جب اس عالم کو دیکھتا ہے تو اس میں ایک غیر معمولی نظم و ضبط نظر آتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، اور کائنات کی تخلیق کے وقت اتنا عظیم دھماکہ کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں، بلکہ ان سب کے پیچھے اللہ کی ذات ہے، جو عظیم طاقت اور قدرت کا مالک ہے، جس نے اس جہان کو بنایا اور چلا رہا ہے۔ سائنس اس بات کا جواب دینے سے بھی قاصر ہے کہ کائنات کی ابتدا ایک اکائی سے ہوئی ہے، تو جب یہ دھماکہ ہوا تو اس سے پہلے کیا تھا؟ اس کا حل بھی قرآن کے اس بیان پر ایمان لانے سے ممکن ہے۔ وہ پاک ہے، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ کائنات کو سمجھنے کے لیے انسان جتنا گہرائی میں جا رہا ہے، اتنا ہی کائنات کی پراسراریت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ کائنات کسی اتفاقی حادثے سے نہیں بنی، بلکہ اللہ کے حکم سے وجود میں آئی ہے۔